जनाब आप सुन रहे हैं खुसूसी प्रोग्राम अख्तर रिजवी के साथ करारदाद पाकिस्तान। तो जैसा कि बिल्कुल प्रोग्राम के आगाज में मैंने बताया था कि मैंने रिक्वेस्ट की है जनाब डॉक्टर शाहिद रिजवी साहब से, और डॉक्टर शाहिद रिजवी साहब के हवाले से दोस्तों मैं आपको ये बताना चलूँ कि डॉक्टर शाहिद रिजवी साहब का बुनियादी तौर पर ताल्लुक बहावलपुर से है, और बहावलपुर की एक इल्मी अदबी दर्जगाह जिसका पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा नाम है, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के साबिक चेयरमैन हिस्ट्री डिपार्टमेंट डॉक्टर शाहिद रिजवी साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद रिजवी साहब, आपने हमें टाइम दिया, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं और आपको हम खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, एक तारीख साज दिन का आगाज हो चुका है, 19 मिनट गुजर चुके हैं 23 मार्च के शुरू हुए हुए। आज का दिन, ये तारीख साज दिन 23 मार्च का दिन हमसे किन बातों का मुतकाजी है? जितनी बेहतर रोशनी आप डाल सकते हैं, मेरा ख्याल ये है कि और लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। जी देखिए, हम सब जानते हैं कि तारीख 23 मार्च जो है हमारी मिली तारीख का वो यादगार दिन है जिसमें जो हमें हमारे अज़्म व अमल, हमारी हिम्मत इस्तक़लाल और कुर्बानी की याद ताज़ा करता है। बिल्कुल सही। और इस दिन की याद के साथ ही हम जब देखते हैं कि हमें बड़े शरीर में मुसलमानों की जो जिद्दोजहद थी उसकी पूरी तारीख हमारी नजरों के सामने आ जाती है। चाहे उसमें हज़रत अली का अकबर बादशाह का दीन इलाही था या मुत्तहिदा कौमियत का जो उसका था, उसके मुकाबले में जिहाद किया। उसके बाद सर सैयद की कोशिशें, फिर जिस तरह जब वहाँ 1867 में फसाद हुआ उर्दू हिंदी के हवाले से, और उसके बाद सर सैयद ये कहने पर मजबूर हो गए कि अब ये दोनों कौमें जो हैं एक साथ नहीं रह सकेंगी। सही। यानी कि वहीं पे हम समझते हैं दो कौमी जरिया वजूद में आया जिसका मतलब था दो वतन। बिल्कुल सही। और उसी की रोशनी में 1930 में अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद दिया था, बड़ा मशहूर खुतबा उनका, जिसमें उन्होंने कहा था मेरी ख्वाहिश है कि पंजाब, सरहद, सिंध और बलूचिस्तान को, आज का पाकिस्तान जो है, मध्यम करके एक वाहिद रियासत बना दी जाए। बिल्कुल सही। क्योंकि उनको कहते हैं कि शुमारी जो मगरब हिंदुस्तान है उसके मुसलमानों की किस्मत एक मुत्तहिदा मुस्लिम रियासत की तश्कील से वाबस्ता है। बेशक ऐसे ही। और ये इकबाल की बसीरत अफरोज जो उनकी राय थी उसका तमाम मुसलमानों में उसको पजीराई मिली। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी उसको सोचा और फिर आखिरकार वो सब इस नतीजे पर पहुंचे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की बका और तहफ़्फ़ुज़ जो है इसी सूरत मुमकिन है कि उन्हें अलहदा वतन की तश्कील का मौका मिले। बिल्कुल सही। हम देखते हैं कि ठीक इकबाल की खुतबा जो है 1930 में हुआ है, कि 10 साल के बाद यानी मार्च 1940 को लाहौर के इकबाल पार्क में, जिसे पहले मिंटो पार्क कहते थे, वहाँ जलसा होता है मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा 21, 22, 23 को, और उसमें वो करारदाद पास होती है जिसका नाम करारदाद लाहौर था, और हिंदू प्रेस ने उसको करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस मौके पर आप देखेंगे, अगर आपको याद हो, कायद आज़म का खिताब बहुत लंबा खिताब उनका है, उसमें वो वाज़ेह तो कहते हैं कि हम चाहते ये हैं कि हम एक आज़ाद कौम बनकर अपने हमसायों के साथ अमन और अमान की जिंदगी बसर करें। बिल्कुल सही। हम चाहते हैं कि हमारी कौम जो है ना अपनी रूहानी, तमद्दुनी, इक़्तिसादी, माशी और सियासी जो जिंदगी है उसको वो खुद आगे बढ़ाए और ऐसा तर्ज अमल इख्तियार करे कि वो हमारी कौम के मिजाज और उसके अफराद की उमंगों के मुताबिक हो। बेशक बेशक। इसी तरह हम देखते हैं ये तारीख साथ फैसला जो है ना, इसको आप देखिए अमल होने में 7 साल लगे हैं सिर्फ। सन 40 में करारदाद पास हुई और 7 साल के बाद हम कह सकते हैं हमने हिंदुस्तान का चीर कर उसमें से पाकिस्तान हासिल कर लिया। सुभान अल्लाह। 47 में, यानी कि 40 में ये करारदाद पेश की जाती है और 47 में पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आता है। डॉक्टर साहब, एक और बात है, मैं चाहूंगा उसके ऊपर जरा रोशनी डालिएगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये फरमान है कि जिस वक्त बर्र सगीर पाक व हिंद में पहला शख्स मुसलमान हुआ था उसी वक्त पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया था। जी जी। देखिए, मैं तो इससे और पहले बात करता हूँ। कायद आज़म की बहुत सारी चीजें हैं जिस पर बाद दफा लोग समझते हैं कि कायद आज़म शायद यानी सेकुलर थे, और जैसे उनसे किसी ने कहा था कि आप जो मुल्क बनाने जा रहे हैं उसका आइन क्या होगा। बिल्कुल सही। हमें इसकी फिक्र नहीं है, हमारे पास 14 साल से पुराना पाक मौजूद है। बेशक बेशक। देखिए, उनका ये वाला ध्यान भी था। और देखें, हम तो इसको समझते हैं कि हमारा जो पाकिस्तान है वो मदीनतुल सानी है। वाह वाह। पाकिस्तान तो उस दिन बन गया था जिस दिन मुसलमानों ने अल्लाह के हुक्म पर मक्के से मदीने हिजरत की थी। और एक देखा वो भी जो मुल्क हासिल हुआ, मदीना शरीफ जब पहुंचे हमने, तो एक कुफार के जुल्म से तंग आन के वहां पहुंचे और वहां हमने एक मुमलिकत का क़याम अमल में आता है।
تو سیم وہ یہی پاکستان بھی جو ہے ہمارا یہ بھی مدینہ ثانی ہے. بالکل صحیح. اور دیکھیں اب 14 اگست تو ہے کہ آپ دیکھیں اسلامی لحاظ سے 27ویں شب بنتی ہے ایسے ہی ماہ رمضان کی. تو یہ عطیہ خداوندی بھی ہے, عطیہ خداوندی بھی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. بالکل یہ مسلمانوں کو اللہ نے دیا, اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ملک میں یہ جو ہے یہ یعنی بہت بڑا اسلام کا قلعہ بھی ہے. ہماری چاہے فوج ہو, ہمارے چاہے عوام ہو, ہمارے اسکالرز ہوں, ان سب کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ پورے عالم اسلام کے لیے ہے. اور پورا عالم اسلام مسلمانوں جو ہے دنیا کے وہ پاکستان کو دیکھتے ہیں. پاکستان کو دیکھتے ہیں, بالکل صحیح بات ہے. پاکستان بلکہ صف اول کا جو ہے کردار مسلم دنیا میں وہ ہمیشہ سے ادا کر رہا ہے اور ادا کرتا آ رہا ہے. دیکھیں دنیا میں کہیں بھی مسئلہ ہو, چاہے بوسینا میں ہو, کشمیر میں ہو, فلسطین میں ہو, پاکستانی سب سے آگے ہوتے ہیں. مطلب ہم جیسے قاضی کیا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں. بے شک. جب جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جو ہے انسان کا ہے نا وہ تکلیف محسوس کرتا ہے. بالکل ایسے ہی. دنیا کے کسی خطے میں جب کوئی مسلمان کبھی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے, کہیں تنگی ہوتی ہے, کوئی زیادتی ہوتی ہے, تو پورے مسلمان امت جو ہے نا وہ اس کے لیے اکٹھی رہتی ہے, وہ تکلیف سے دوچار ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہوں گا آخر میں تھوڑی سی روشنی بھی ڈالیے گا. پاکستانی قوم کو چاہے وہ ملک میں بستی ہے چاہے وہ ملک سے باہر اپنی خدمات انجام دے رہی ہے, 23 مارچ کا دن ہمارے لیے ایک ایسا دن ہوتا ہے جس دن ہم پاک افواج, ہماری جو مسلح افواج ہے, ہم اس کی حربی صلاحیتوں کا مظاہرہ دیکھتے ہیں. اور پورا سال جو ہے جوش و خروش کے ساتھ ہمیں انتظار رہتا ہے کہ کب 23 مارچ آئے گی, کب ہم پریڈ گراؤنڈ شکر پڑیاں پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں جائیں گے, یا ہم اپنے ٹیلی ویژنس پہ دیکھیں گے. تھوڑا سی اس کے اوپر بھی. جی میں بالکل سمجھ رہا ہوں. دیکھیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ہمارے بعض طبقات ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 23 مارچ پر یا آرمی کی پریڈ کی ضرورت کیا ہوتی ہے, وہ آپ اسلحے کی نمائش کرتے ہیں. بالکل. دیکھیں جب پاکستان حاصل کیا ہم نے, پاکستان قائم ہوا, تو جب اس کا بنٹوارا ہوا ہندوستان کا, تو ہمیں ہمارے ایسٹس حصے کے نہیں ملے, پورے نہیں دیے گئے. بالکل. کارخانے پورے نہیں ملے, ہمیں فوجی اسلحہ پورا نہیں ملا. لیکن ہم نے قائد اعظم کی قیادت میں اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے ہم نے ہر شعبہ زندگی میں ترقی کی. ہر شعبہ زندگی. اور جیسے آرمی سب سے اہم تھی کیونکہ یہاں دیکھیں 2 سرحدیں ہوتی ہیں, نظریاتی بھی اور ہماری جغرافیائی بھی. جغرافیائی سرحد بھی. تو جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمیں مضبوط آرمی کی ضرورت تھی. بے شک ایسے ہی ہے. تو ظاہر ہے جب قائد اعظم نے اسی نیز پر ان کو ایک لائن دی ہمارے یہاں, اور اس پر ہماری آرمی تیار ہوئی, فوج تیار ہوئی, اور الحمدللہ دنیا کی جو بڑی فوجوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے ہماری فوج کا. بالکل. تو ظاہر ہے جب ہم نے اس قابل ہو گئے تو اپنے عوام کو ہمیں بتانا ضروری ہے کہ دیکھو آپ مطمئن رہیں. بالکل. آپ سرحدوں کی حفاظت سے مطمئن رہیں, ہماری فوج تیار ہے جان دینے کے لیے, کوئی کے لیے. ہمیں عوام کی تائید چاہیے تاکہ ہم نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر سکیں. بالکل صحیح بات ہے. اور ڈاکٹر صاحب میں تو حفاظت کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب میں تو بلکہ اکثر کہا کرتا ہوں یہ وہ اس قوم کے جانباز بیٹے اور بہادر سپوت ہیں جن کی وجہ سے آج ہم اس آزاد وطن کی آزاد فضاؤں میں بہت آزادی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں. دیکھیں ہمارے عوام, ہم سب لوگ جو ہیں سکون کی نیند سوتے ہیں, چین کی نیند سوتے ہیں. اب ہمارے یہ فوجی جوان آپ دیکھیں سردیاں ہو, سیاچین پہ کس طرح سے وہ پہلے دے رہے ہوتے ہیں, کس طرح گرمی سردی کو دیکھتے ہوئے کس طرح کام کرتے ہیں. بالکل. یہ اگر عوام سکھ کا سانس لے رہے ہیں اور یعنی بڑے بڑے دشمن ہمارے خوفزدہ ہیں, تو اس کی وجہ یہی ہے نا, ہمارے نوجوان ہیں جن کی تربیت سدھے ہے. اور ظاہر جہاد ہمارا ایک ہے ہمارا تصور, اس نے ہمیں ہر چیز سے بے خوف کر دیا ہے. بے شک ایسے کر دیا. اور یہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو دنیا کے لیے اور خاص طور پہ جو ہمارا پڑوسی ہے بنیا, اس کے لیے بھی یہ بڑی ایک پریشان کن بات ہے کہ اس قوم کے جب جانباز بیٹے بہادر سپوت شہید ہوتے ہیں تو ان کے گھروں میں ان کا استقبال ہو رہا ہوتا ہے اور کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جی ماشاءاللہ ہمارے بچے نے شہادت کا رتبہ اختیار کیا. ہمارا ایمان یہ ہے, ہمارے فوجیوں کا, جوانوں کے, جو والدین کا بھی ایمان سب کا یہی ہوتا ہے کہ یہ دنیا تو عارضی ہے. اصل زندگی تو تب شروع ہوتی ہے جب نوجوان شہادت حاصل کرتا ہے. بے شک ایسے ہی. تو ظاہر ہم تو اصل زندگی اس کو سمجھتے ہیں ایسے ہی, اور اسی سے ہمارا دشمن خوفزدہ ہوتا ہے. یہ تو مرنے کو سمجھتے ہیں, یعنی کھیل سمجھتے ہیں. بالکل ایسے ہی. یہ تو موت سے ڈرتے ہی نہیں ہیں. بالکل جناب, موت ہم سے ڈرتی ہے. ہاں ایگزیکٹلی آپ نے بالکل درست فرمایا. یہ وہ بندے ہیں جو مٹی کے بندے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے, یہ مٹی کے بندے ہیں. اور سب سے خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ یہ جو کروڑوں ہم عوام ہیں, پاکستانی عوام, وہ اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے, اپنی فوج کے بالکل ہو بہو ساتھ ساتھ چلتی ہے.
میں تو آپ کے اس کی وساطت سے ایک پیغام بھی دینا چاہوں گا اپنے عوام کو جی جی کہ یوم پاکستان جو ہے وہ ہمارے لیے بے شک ایک مسترد شادمانی کا دن ہے، لیکن یہ یوم حساب بھی ہے. ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے کہ پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں ہم نے کہاں تک اپنے فرائض ادا کیے ہیں. بالکل صحیح بات، اور کن کوتاہیوں میں ہمارا حصہ ہے. یہ ہم دیکھیں. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. میں ایک اور کہوں گا، ہمیں چاہیے تمام قوم کو کہ اپنے شخصی اختلافات کو بھول کر بطور قوم آگے بڑھیں اور دوسروں کے حقوق کا احترام کریں، ظاہر وہ بھی آپ کا احترام کریں گے. آپ نے بہت خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. رات کے اس پہر آپ نے سنو ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک اور ہمارے لسنرز کو آپ نے ٹائم دیا، اور آپ نے جو آخر میں بات کی، بنیادی طور پہ آج کا دن 23 مارچ کا دن انہی باتوں کا متقاضی ہے کہ ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر، ایک پیج پہ اکٹھا ہونے کی اشد ضرورت ہے. بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. اللہ خوش رکھے آپ لوگوں کو. الہی آمین. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شاہد رضوی، سابق چیئرمین ہسٹری ڈپارٹمنٹ، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور، ہمارے ساتھ جناب ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے بہاولپور سے. اور دیکھیے بڑی خوبصورت بات کر کے گئے کہ آج کا دن 23 مارچ کا دن انہی باتوں کا متقاضی ہے کہ ہم من حیث القوم اس ملک کی خدمت کریں. اور جو قائد اعظم کا خواب تھا انہوں نے پاکستان بنا دیا، ہم پاکستان میں رہتے ہیں. اب ہم نے مزید ترقی کی منازل کس طرح طے کرنی ہے، کس طرح اپنے اداروں کو مزید آگے لے کے بڑھنا ہے، اور کس طرح مزید اس ملک اور اس قوم کا روشن چہرہ دنیا کے سامنے ہم نے روشناس کرانا ہے. ایک کمرشل بریک کی جانب بڑھتے ہیں، واپس لوٹتے ہیں تو پھر مزید بات کریں گے. اسٹے ٹیون اینڈ کیپ لسننگ سنو ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک.